جو جرم بتا کر بی جے پی کے لٹیروں نے مسلمانوں کو قتل کیا، بہت سارے نوجوانوں کو شہید کیا، کئی گھروں کے اندر صف ماتم بچھایا، آج وہ جرم وہ خود کر رہے ہیں اور بہت دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ بنگال کے جو بی جے پی کے رہنما ہیں، بلکہ غالباً وہ سی ایم بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 14 سال سے اوپر جو گائے ہو جائے اور اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، اور اس نے ساتھ میں حوالہ دیا ہے کہ غالباً 50 کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، کسی آرٹیکل میں، کہ جو گائے 14 سال سے اوپر ہو جائے، بچے جننے کے لائق نہ رہے، اس کو بیف ٹرانسپورٹ کے لیے کاٹ سکتے ہیں۔ مطلب جس گائے کو یہ ماں کہتے رہے، جس کو یہ ماتا کہتے رہے، اور جس کے لیے یہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوئے، بہت سارے نوجوانوں کو قتل شہید کیا، آج وہ گائے خود ذبح کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے، اور یہ سوال ہر بندہ پوچھتا ہے، کہ کیا 14 سال کے بعد گائے ماتا نہیں رہتی؟ یعنی جب گائے کو آپ ماں کہہ رہے ہو تو ماں تو ساری زندگی ماں ہوتی ہے، بلکہ ماں تو مرنے کے بعد بھی ماں ہوتی ہے، جیسے انسانوں کی ماں ہوتی ہے اپنی والدہ محترمہ، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی بات ماننا، اس کی آبرو کا خیال رکھنا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنا انسان کے ذمے اس کی موت تک لازمی ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ سارے اس کی جو سہیلیاں ہیں، اس کی جو رشتہ دار ہیں، اس کی جو جاننے والی ہیں، ان کے ساتھ حسنی سلوک کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ یہ اتنا خیال رکھنا ہے۔ اب جب گائے تمہاری ماں ہے اور جب تم نے اس کو اپنی ماں کہا ہے، تو 14 سال کے بعد کیا وہ تمہاری ماں نہیں رہی؟ 14 سال کے بعد وہ کیا بن گئی؟ وہ تمہاری دشمن بن گئی، وہ تمہاری کوئی دوسروں کی ماں بن گئی؟ وہ تو گائے، وہ جیسے 14 سال سے پہلے گائے ہے، اسی طرح 14 سال کے بعد بھی گائے ہے۔ دوسرا، ان کے ایک اور رہنما نے کہا کہ یہ جو جرسی گائے ہے، یہ بھی ہماری گائے ماتا نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں اور جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ انڈیا یہ بیف ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مرکز ہے، پوری ورلڈ میں غالباً دوسرے نمبر پر یہ بیف کو باہر دنیا میں ممالک میں بیچتا ہے، اور ظاہر ہے یہ کس کو بیچتا ہے؟ اپنی ماں کو بیچتا ہے۔ اس کے لیے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ 14 سال سے اوپر ہو جائے، پھر یہ 14 کو بھی نہیں دیکھتے، بس کسی کو بھی 14 سال کا کہہ کر یہ کاٹ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے یہ ان بھگت کہ جو اپنی ماں کو کاٹ کر اس کے اوپر دھندا کرتے ہیں، اس کے اوپر بزنس کرتے ہیں، اور اگر یہ کوئی دوسرا کر لے، کوئی دلت کر لے، کوئی مسلم کر لے، کوئی سکھ کر لے، کوئی عیسائی کر لے، تو یہ جرم بن جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جرم، یہ ہمارے ہاں تو یہ جرم نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں انڈین قانون میں اگر یہ چیز جرم ہے تو یہ جرم پھر سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ تا حیات ہونا چاہیے۔ اس میں 14 سال کہاں سے آگے بھائی؟ ہمارے مدنی صاحب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو تم گائے کا رٹ لگا کر بیٹھے ہو، ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کو تم قومی جانور ڈکلیئر کر دو۔ تو یہ بات تو بھاجپا کے پیچھے آگ کی طرح لگ گئی، اچھلنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کے اندر جو مین نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مدنی صاحب نے کہا کہ اس کو آپ قومی جانور قرار دو، تو قومی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، قومی جانور کو آپ بیچ نہیں سکتے، قومی جانور کا دھندا نہیں کر سکتے، اور ان ان بھگتوں کا تو کاروبار ختم ہو جاتا۔ یہ جو آج بڑے بڑے ٹیکے لگا کر، بڑے بڑے چادریں لپیٹ کر یہ جو درس دیتے ہیں گائے کی مقدس ہونے کا، یہ گائے کا سب سے بڑا دھندا یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے لیے شلوار بنا دی ہے کہ 14 سال سے نیچے ماتا ہوتی ہے اور 14 سال کے بعد یہ ماتا نہیں رہتی، اور جرسی یہ والی گائے ماتا ہے، یہ والی گائے ماتا نہیں ہے۔ تو یہ لاجک تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کو لے کر میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو ہندو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ جو یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکر، وہاں تو ٹک ٹاک تو خیر نہیں ہوتا انڈیا میں، جو انسٹاگرام وغیرہ پہ ہیں، وہ سب اس کو لے کر بہت زیادہ میم بنا رہے ہیں، بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں کہ بھائی 14 سال کے بعد گائے کیا دادی بن جاتی ہے؟ 14 سال کے بعد گائے کیا نانی بن جاتی ہے؟ یہ کیسا طریقہ ہے کہ 14 سال کے بعد وہ ماں نہیں رہتی تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، ہندو مسلم کے درمیان نفرت پیدا کرنا، مسلمانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا، مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز یعنی جذبات کا اظہار کرنا، اور یہ چیز انہوں نے جتنی اگائی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ آج ہندو مسلم اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک بھائی چارے کی فضا نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر